بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس پرفتنوں اور آزمائشوں سے بھری دنیا میں اگر کوئی عمل دل کو سکون دیتا ہے، اگر کوئی ذکر روح کو روشن عطا کرتا ہے تو وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی محض چند الفاظ نہیں ہے، یہ ایک روحانی رشتہ ہے اللہ سے، اس کے بندے کا اور اس کے محبوب حضرت مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود ابراہیمی نماز کے آخری قاعدے میں پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ درود اللہ کے نزدیک کتنا عظیم اور مقبول ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود ابراہیمی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ آپ استغفار پڑھتے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ وہ قبول ہوگا کہ نہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، قبول ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہوگا۔ لیکن درود ابراہیمی ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں تو اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب ہم کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو رحمتوں کا دروازہ مسلسل کھلتا رہتا ہے۔ درود ابراہیمی غموں کا علاج ہے۔ جب دل بوجھل ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، زندگی مشکلات سے بھری محسوس ہوتی ہے، ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف ایک اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، تو تب درود ابراہیمی دل کو قرار اور سکون عطا کرتا ہے۔ آپ ایک بار پڑھنا سٹارٹ کر دو درود ابراہیمی، پورے فوکس دماغ کے ساتھ، اپنے دھیان کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دو۔ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ساری کی ساری مشکلات کیسے دور ہوتی جا رہی ہیں، رستے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھو گے کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رستے بنا دیے ہیں، کس طرح روشنی کرتی ہے۔ تو جیسے جیسے آپ پڑھو گے آپ کے لیے معاملات اللہ کی جانب سے صاف ہوتے جائیں گے۔ جب بھی آپ کسی مشکل، پریشانی یا کسی حاجت میں مبتلا ہوئے تو درود ابراہیمی کو اپنا سہارا بنا لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس ناممکن چیز کو ممکن بنا دے گا۔ درود ابراہیمی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے روزانہ کی روزمرہ جو بھی روٹین میں وہ کر رہا ہے، زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے نا درود پاک کو، اللہ پاک اس کے گھر میں برکت کر دیتا ہے، اس کے دل میں قناعت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو وہ ملتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے۔ یہ درود گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں سے راضی ہوتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی دعا، کوئی بھی حاجت آپ درود پاک پڑھ کے اللہ کے سامنے رکھو گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات آپ کی اس حاجت کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ درود ابراہیمی دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ دل میں نور، روشنی، روحانی روشنی آپ کے دل میں آئے گی، آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی روٹین لائف میں کچھ ٹائم کے لیے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے سارے جو افراد ہوتے ہیں نا، ایک ٹائم آپ محسوس کر لو۔ اس ٹائم میں آپ درود ابراہیمی کی محفل سجاؤ اپنے گھروں میں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں کیسے سکون آتا ہے، اللہ کی ذات آپ کو کیسے کیسے نوازتی ہے۔
جب آپ ایک اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں اس کے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہ درود پاک بھیجو گے، اللہ کی ذات آپ پہ کیسے اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا۔ روزانہ کچھ وقت نکالو، صرف درود کے لیے مخصوص کر لو۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائے گا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ پاک سب کے گھروں میں کھلا رزق عطا فرمائے۔ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہوں کے ڈھیر ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین، درود پاک کا سہارا ہمیں پار لگا دے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری تمام حاجتیں پوری کرے گا۔ سب بچیوں کے جن کے ابھی رشتے ہونے ہیں اور جن کے ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کے نصیب بہت اچھے کرے گا، ہر گھر میں سکون پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے گا، بیماروں کو شفا عطا کرے، سب بچیوں کے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کرے۔ آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کے وسیلے سے میری بھی دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ میرا آج پہلا ولاگ تھا، تو اگر بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت کرتی ہوں۔ آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے میرے چینل کو فالو کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی اب درود پاک آپ کے شیئر کرنے سے پڑھنا سٹارٹ کرتے اور اللہ پاک اس کی بھی بگڑی سنوارتے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے معاملات کو درست کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ دوسرے بلاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔